بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم 10 بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹ، مطالعہ پاکستان میں ہم لوگ جو ہے وہ جو ریویو پہ کر رہے تھے، اس میں ہم نے اپنا یونٹ نمبر 1 مکمل کر لیا تھا. تو آج ہماری باری آتی ہے یونٹ نمبر 2 کی. تو آج ہم یونٹ نمبر 2 پڑھتے ہیں. یونٹ نمبر 2 ہمارا ہے جی پاکستان اینڈ دا ایکسٹرنل ورلڈ. تو اس میں آج ہم پاکستان کی جغرافیکل اینڈ پولیٹیکل امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ the Islamic Republic of Pakistan is situated in the northwest of South Asia. کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے. To its west and southwest lies respectively the Muslim countries of Afghanistan and Iran. اس کے مغرب میں افغانستان اور جنوب میں جو ہے وہ جنوب مغرب میں ایران کے اسلامی ممالک واقع ہیں. یہ آپ جیسے نیچے میپ بنا ہوا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گی میں. نیکسٹ کہتا ہے while to its north east and east lies China and India respectively. اس کے ساتھ پاکستان کے شمال مشرق میں چین واقع ہے اور مشرق میں بھارت بھی واقع ہے. To the south of the country lies the Arabian Sea. اور پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب موجود ہے. Because of its central location in Asia and the geostrategic importance of the area, it occupies Pakistan's play a key role in world politics. ایشیا کے مرکزی اور دنیا کے اہم خطے میں واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس جغرافیکل پوزیشن جغرافیکل جو پوزیشن ہے اس کی میک اٹس conducive to promoting both regional and world trade and the interest of the Muslim Bank. کہ پاکستان اسلامی دنیا کے مفادات میں کے لحاظ سے اسلامی دنیا کے مفادات، بین الاقوامی تجارت اور علاقائی سالمیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میپ ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، شمال مشرق میں کیا ہے. کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ افغانستان اور ایران جو ہے وہ جنوب مغرب میں ہے، شمال مشرق میں چین واقع ہے، مشرق میں بھارت ہے اور پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے. نیکسٹ کہتے ہیں پاکستان لائز ایٹ دا سینٹر آف دا ورلڈ. پاکستان جو ہے وہ جو دنیا اسلام کے سینٹر یعنی وسط میں واقع ہے. which expand from Morocco in the west to Indonesia in the east and which huge reserves of natural resources like oil, gas and minerals beside agriculture produce. کہ پاکستان دنیا اسلام کے وسط میں واقع ہے جو مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہے اور تیل کی دولت، معدنیات اور زرعی پیداوار کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. In addition, Pakistan is neighbor to China, which is an emerging world power. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت چین کا ہمسایہ بھی ہے. پاکستان has cordial relations with China. پاکستان میں چین کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور کئی ترقیاتی منصوبے بھی چل رہے ہیں. Many development initiatives are currently undergoing in Pakistan with the cooperation of China. بہت سے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ چائنا کی مدد سے چل رہے ہیں. The Karakoram Highway is an important trade route between the two countries. چین کے ساتھ تجارت اور آمد رفت کے لیے شاہراہ کراکورم سے ہوتی ہے جو تجارتی اور دفاعی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. This highway has also great strategic importance. کہتے ہیں کہ جو ہائی وے ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. On the shores of the Arabian Sea lies Pakistan major port city of Karachi.
کہ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحل پر کراچی کی بندرگاہ ہے. Its location at the crossroad of world trade routes, marine and air transport give it great importance. کہ یہ جو ہماری پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، بین الاقوامی بحری اور فضائی راستوں پر واقع ہونے کے باعث انتہائی اہمیت رکھتی ہے. The building of a new port at Gwadar in Balochistan with Chinese cooperation and assistance has also greatly increased the strategic importance of Pakistan. کہ چین کی مدد سے تعمیر ہونے والی نئی بندرگاہ جو گوادر ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. افغانستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. The landlocked countries of Afghanistan and Central Asia can carry out their external trade through Pakistani port. کہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور وسط ایشیائی کے ممالک کی اپنی بندرگاہ نہیں ہے، اور پاکستان کی بندرگاہ وسط ایشیا کی ریاستوں کی تجارت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں. افغانستان conducts much of its foreign trade via پاکستان. افغانستان اپنی بیرونی تجارت پاکستان کے ہی راستے کرتا ہے. Pakistan is expanding and modernizing its transportation and communication networks, which is expected to facilitate the development of trade and commerce not only within the domestic realm but also at regional and global level by providing a link between the Central Asian republics and the world through the Arabian Sea. اب کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ریلوں، سڑکوں، بندرگاہوں اور ٹیلی مواصلات وغیرہ کے نظام کو وسعت دینے اور ان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کام شروع کیا ہے، جس سے نہ صرف اندرون ملک تجارت اور آمد رفت میں سہولت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ افغانستان اور وسط ایشیا ممالک کے ساتھ تجارت اور آمد رفت کے لیے بحیرہ عرب یعنی بحر ہند تک بھی رسائی حاصل ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج چھوڑ کر جو ہمارا جو ٹاپک تھا کہ ہماری جو یونٹ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان جغرافیکل اینڈ پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم لوگوں نے پڑھا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ اس میں سے MCQs بنا کے لکھنے ہیں اور اسیسمنٹ کل جو میں بھیجوں گی اسے آپ نے لازمی سالو کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.